اور مزید آسان ہو جائے گی۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ میرے اور آپ کے چھٹے مولا کا ایک فرمان وہ میں آپ کو سناؤں۔ مولا فرماتے من انکرا ثلاثۃ الاشیاء فلیس من شیعتنا، فرمایا جو تم میں سے جو 3 چیزوں کا انکاری ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ آپ بولیں گے میں پڑھتا ہوں گا، تم میں سے جو، بابا جی چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سال میں یہ اس اشرے کی ایک مجلس پڑھنے آپ کے کہے پر، آپ کے حکم پر میں حاضر خدمت ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے پڑھ کے جاؤں تو کوئی تاثر چھوڑ کر جاؤں۔ جتنے شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں آپ میرے حق میں دعا کرتے ہیں، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ فرمایا جو 3 اشیاء کا انکاری، 3 چیزوں کا انکاری، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا پہلی المعراج، جو معراج کا منکر ہے۔ میرا موضوع ذہن میں رکھیں گے تو لطف آئے گا۔ کیا کہا؟ پہلی بات المعراج، جو معراج کا منکر، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ دوسری فرمایا فی المسل القبر، جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات سننا جن والے، فرمایا الشفاع، جو شفاعت کا منکر ہے۔ بابا جی میرا موضوع شفاعت ہے آج کا، اگر یہ ساتھ دیں۔ پہلی جو معراج کا منکر، دوسری جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر، اور تیسری فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر۔ چلیے آئیے 5-6 روز سے آپ آ رہے ہیں، آج 7واں روز ہے، پہلے اپنے امام سے نہ پوچھیں کہ یہ کسے اپنا محب کہتے ہیں، ان کا شیعہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ بابا جی چھٹے مولا کے بعد بندہ آیا کر کے نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے، میرا نام لینے والا ہے۔ کہنے لگا نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا میرا شیعہ نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا آزما لیں۔ امام نے کہا آزماؤں کہاں؟ فرمایا سامنے تنور میں آگ جل رہی ہے، جا چھلانگ لگا دے۔ کہنے لگا مولا تنور میں آگ جل رہی ہے، چھلانگ لگاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ امام نے کہا تبھی کہا شیعہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، جاگتے آئیے گا جسے میری بات سمجھ میں آئے۔ تبھی تو کہا ہے کہ ہمارا حکمدار نہیں ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے، صرف ہمارا نام لینے والا ہے۔ کہنے لگا مولا کوئی ایسا ہے جو آپ کے کہے پر تنور میں چھلانگ لگا دے؟ امام نے کہا لا تعداد ہے۔ مولا کسی ایک کو تو دکھا۔ امام نے کہا بیٹھا رہے۔ صبح سے شام تک پسینے میں شرابور ایک مزدور مولا کے پاس آیا، قدموں میں گرا، مولا کو سلام کیا جاگیے گا۔ مولا نے اس کے سلام کا جواب دیا، اپنا ہاتھ اس کی پشت پہ رکھا۔ امام نے فرمایا او میرے حکمدار، او میرے شیعہ۔ جی مولا۔ فرمایا سامنے تنور میں آگ روشن ہے، جا چھلانگ لگا۔ بسم اللہ پڑھ کے یہ تنور کے قریب گیا، ایک لمحے کے لیے رکا۔ امام نے کہا رکا کیوں؟ کہا پوچھنا چاہتا ہوں اکیلا جاؤں یا گھر والوں کو لے کے جاؤں؟ ہائے 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 ہائے۔ توجہ ہے آپ صاحب؟ توجہ ہے؟ میں نے تو آج یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کہاں تک پڑھنا ہے اور انہوں نے کہاں تک میرا ساتھ دینا ہے۔ کیا کہا؟ اکیلا جاؤں؟ بولیے گا تو لطفا کہ یا گھر والوں کو لے کر جاؤں؟ امام نے کہا فی الحال اکیلا جاؤ۔ اس نے کہا یا علی مدد، اور چھلانگ لگا دی۔ وہ جو پاس بیٹھا تھا 5-7 منٹ گزرنے کے بعد دل میں سوچنے لگا امام کے کہے پر گیا، جل گیا ہوگا۔ امام تو پوچھ بھی نہیں رہے، یہ دل میں سوچ رہا ہے۔ امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا جو سوچ رہا ہے غلط سوچ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ جاگتے آئیے گا، امام ہوتا ہی وہ ہے جو مومن کے دل کی سرگوشی سے بھی واقف ہو۔ فرمائے جو سوچ رہا ہے بھائی جان وہ غلط سوچ رہا ہے۔ کہنے گا مولا جب آپ جانتے ہیں تو میں تو یہی سوچوں کہ وہ جل گیا ہوگا۔ امام نے کہا میرے ساتھ چل، آج کا مجلس کا یہ پیغام ہے جو سماعت کیجئے گا، سمجھ میں آ جائے تو بول کے اظہار کیجئے گا۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، تنور کے قریب لائے۔ کیا دیکھا؟ تنور میں آگ گلزار ہے، ٹھنڈی ہوئی بھی ہے، اور محب اہل بیت آگ میں بیٹھا الحمدللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ امام کے قدموں میں گرا، گر کے کہنے لگا مولا یہ آگ میں جلا کیوں نہیں؟ امام نے کہا کیسے جلتا، نام جو علی کا لے کر کودا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت جو اندر بیٹھے ہیں توجہ ہے صاحب، مولا آپ کو آباد رکھی، جتنے میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ فرمائے جو معراج کا منکر وہ ہمارا شیعہ۔ بابا جی بڑی اچھی داد دے رہے ہیں اور ہمیشہ دیتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں۔ میرا دل ہے کہ تھوڑا سا اور بولیں، اگر ساتھ دیں تو
ہیں میرا ساتھ دیجئے گا. سارا سال بابا جی کا اس مجلس کے لیے پیار اصرار حکم ہوتا اور کہتے کہ پتہ چلے کہ مجلس ہوئی ہے. میں نے کہا جی یہ صرف آپ کی دعائیں ہیں اور آپ سب معصومین کے ماننے والوں حبداروں کی دعائیں ہیں. فرمایا جو معراج کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں. میں نے بھی بڑا سوچا کہ معراج کا منکر ان کا شیعہ کیوں نہیں. تو مجھے بات نظر آئی کہ جب رسول معراج سے واپس آئے لوگوں نے رسول سے پوچھا شب معراج کیا ہوا. آپ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, وحی کی اپنے عبد کو جو کی. لوگوں نے کہا پھر بھی کیا وحی ہوئی. فرمایا اللہ نے مجھ سے 18,000 رازوں پر بات کی. لوگوں نے کہا سرکار وہ 18,000 راز کیا تھے. آپ نے فرمایا ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے, ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے. جن والوں معراج ختم ہو گئی, وقت گزرتا رہا, خیبر کا میدان آیا, خیبر فتح نہ ہوا. اللہ نے اپنے محبوب سے کہا نادے علیم مظہر العجائب, پکار اس علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے. نبی نے علی کو آواز دی کہ یا علی خیبر میں پہنچ اور آ کر خیبر فتح کر, اور اپنے ساتھیوں سے بیٹھ کر کہا جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا. بابا جی سب دیکھنے لگے مدینے کی طرف, سلمان دیکھنے لگا آسمان کی طرف. تھوڑے لوگ سمجھے ہیں, تھوڑے لوگ سمجھے ہیں, میں چاہوں گا کہ سب بولیں. سب دیکھنے لگے مدینے کی طرف, سلمان دیکھ رہے بولو آسمان کی طرف. وہاں سے کوئی اشارہ ملا, بولے کہ تو لطف آئے گا. میں نے ابھی بڑی دور لے کر جانا ہے آپ کو اس لیے جلدی کر رہا ہوں. وہاں سے کچھ اشارہ ملا. سلمان نے کہا مبارک مبارک رسول معظم, مدینے سے شیر جلی آ گیا ہے. جاگیے گا, خیبر آپ کو سنانا نہیں ہے مجھے. نبی نے علی کو بھیجا, علی نے خیبر فتح کیا. چونکہ آپ صاحب ذوق ہیں, اشعار کا لطف لیتے ہیں. استاد قمر جلالوی نے کیا نقشہ کھینچا, اس بات پر کیا نقشہ کھینچا کہ ایک ہاتھ میں مرحب کا سر, دوسرے ہاتھ میں تلوار. وہ کہتے ہیں خیبر میں مرحب کا قتل بھی کوئی قتلوں میں قتل تھا, پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر. ہائے 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 ہائے, توجہ ہے. مرحب کا قتل بھی کوئی قتلوں میں قتل تھا, پھینکا تھا ذوالفقار کا. تھک تو نہیں گئے آپ صاحبان محترم؟ یہاں آنا شرط ہے, کتنا پڑھنا یہ شرط نہیں ہے, چونکہ میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں. مرحب کا قتل بھی کوئی قتلوں میں قتل تھا, پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر. ایک لمحے کی خاموشی اور پھر علی علی. رات ہوئی خیبر میں, نبی اپنے خیمے میں, علی اپنے خیمے میں, امیر کائنات کے ساتھ جناب سلمان بیٹھے. علی فرماتے سلمان جی سرکار سنا ہے میرے نبی نے میری آمد پر کوئی انعام رکھا. اب تو آپ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں, میری آمد پر کوئی انعام رکھا. کہا جی رسول نے کہا تھا جو مانگے گا میں دوں گا. نبی نے فرمایا پھر تو نے سوچا ہے؟ علی فرماتے پھر تو نے سوچا ہے کہ کل کیا مانگنا ہے؟ کہنے لگا سرکار یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا مانگوں. علی فرماتے میں بتاؤں. ہائے 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 ہائے, بھائی لوگ بولیں گے تو لطف آئے گا. اب علی کا بتانا, اللہ اکبر. سرکار فرماتے میں بتاؤں, آپ کی دعا لینے کے لیے بات شروع کی ہے, میں بتاؤں. کہا بتائیے. فرمایا جب کل رسالت کی کرسی لگے نا, آخری بندے تک جہاں تک آواز آ رہی ہے, دیکھیے بات ولایت علی کی ہے, اس لیے اس پر چپ نہ رہیے گا, واجب سمجھ کر بولیے گا. نبی کی جب کرسی لگے, سرکار فرماتے کہنا کہ وہ جو 18,000 رازوں پر شب معراج بات ہوئی نا, سارے نہیں ایک بتا دے. میں نے اسے ایک پہ لطف لینا ہے اور دیکھنا کہ کون کہاں تک میرا ساتھ دے گا. فرمایا 18,000 نہیں, بس ایک بتا دے. بابا جی کرسی بھائی جان, کرسی لگی رسالت کی, ساتھ امیر کائنات بیٹھے ہیں. جناب سلمان کھڑے ہو گئے, کہنے لگے سرکار یاد ہے آپ نے فرمایا تھا جو مجھ سے مانگے گا علی کی آمد کی خبر دے گا, وہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا. تو سرکار میں نے مانگنا ہے. نبی نے کہا بول کیا مانگتا ہے, کیا دوں؟ جنت. سلمان نے کہا اس میں تو رہتا ہوں. یہ حق ہے سننے کا, یہ حق ہے سننے کا. مجھے اندازہ تھا, مجھے اندازہ تھا. فرمایا جنت. فرمایا اس میں تو میں, بولیے گا, اس میں تو میں رہتا ہوں. فرمایا پھر کیا چاہیے؟ فرمانے لگے شب معراج 18,000 رازوں پہ بات ہوئی, میں نے ایک اشارہ کرنا ہے, وہ سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. فرمایا شب معراج 18,000 رازوں پہ بات ہوئی. کہا ہوئی. فرمایا 17,999 اپنے پاس رکھ, ایک راز مجھے بتا دے, ایک راز مجھے بتا دے. نبی نے علی کو دیکھا, سلمان تیرے استاد کے کیا کہنے,
بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اب الحمدللہ آخری بندہ تھا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، فرمایا سلمان تیرے استاد کے کیا کہنے ہیں؟ علی نے فرمایا، نبی نے کہا کہ اب میں نے کہا تھا کہ جو مانگے گا دوں گا، تو لے پھر 18,000 رازوں کا ایک راز سلمان میں تیرے حوالے کرنے لگا ہوں، اور وہی راز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شہپر مودت تو جھاڑیے، میں آپ کو جیلوں کی اس بارگاہ سے بغیر ویزے پاسپورٹ سے اڑا کر آپ کو نجف اشرف امیر کائنات کی گلیوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے اپنے حصے کی عقیدت علی سے مانگیے گا۔ نبی فرماتے کہ تھوڑا دور جا، ایک غار ملے گا، غار کے آگے ایک پتھر ہوگا، پتھر کو میرے حق کا واسطہ دینا، پتھر تجھے راستہ دے گا، تو غار میں چلے جانا، اندر جو ہوگا وہ 18,000 رازوں میں سے ایک راز ہوگا۔ نبی کا حکم پا کر سلمان آگے چلے، غار کے آگے پتھر نظر آیا، پتھر کو نبی کے حق کا واسطہ دیا، پتھر نے راستہ دیا، سلمان اندر داخل ہوئے۔ کہ جیسے میں غار میں داخل ہوا میں حیران ہو گیا، میں ششدر ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ غار کے اندر پورا ایک شہر آباد ہے، شہر میں 70 محلے ہیں، 70 محلوں میں 70 گلیاں ہیں، 70 گلیوں میں 70 مساجد ہیں، 70 مساجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی۔ سلمان کہتے ہیں میں حیران ہوا، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی۔ یا کہتے ہیں میری پشت پہ علی کا ہاتھ آیا، آواز آئی، سلمان حیران نہ ہو، جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی۔